بسم اللہ الرحمن الرحیم الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی رسولہ سید المرسلین وعلی آلہ واصحابہ اجمعین وبعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره المشركون صدق الله العظيم إن الله وملائكته يصلون على النبي یا ایھا الذین آمنوا صلوا علیہ وسلموا تسلیما اللهم صل علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ. علماء ذی مقام حضرت قبلہ بخاری صاحب، انتظامیہ کے احباب، فاضل عزیز دوست محمد علی، بہت خوبصورت انہوں نے نعت پڑھی جس کی وجہ سے اہل ذوق ان کے دل ایک پر رونق ہو گئے اور جو لوگ نیند محسوس کر رہے تھے وہ پھر ایک مرتبہ جاگ پڑے. ویسے ہی اللہ رب العزت کی رحمتوں کی بہار ہے. یوں کہنا چاہیے کہ یہ ایک سیزن ہے، اللہ رب العزت کی رحمتوں کا سیزن ہے، اور یہ عشرہ جو جاری ہے اس میں تو یہی دعا کہنی چاہیے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں، اللہم نجنا من النار. اور پھر دوسری دعا وہ مانگنی چاہیے جو میرے اور آپ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ام المومنین عائشہ صدیقہ کو فرمایا. انہوں نے عرض کیا یا رسول اللہ اگر مجھے لیلۃ القدر مل جائے تو میں کیا مانگوں اللہ رب العزت سے؟ تو میرے نبی نے فرمایا اے عائشہ تم یہ مانگنا، یہ کہنا اللہم انک عفو کریم تحب العفو فاعف عنا. یہی ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ رب العزت یا رب العالمین ہمیں رحمتوں کی برسات منور فرما دے، لبریز کر دے. مختصر راتیں اور رحمتوں کی وسعت، یعنی کام تھوڑا کرو، ویج زیادہ ملے، مزدوری زیادہ مل جائے. کماؤ کم، کام تھوڑا کرنا پڑے، اور جو اس کا معاوضہ بہت زیادہ مل جائے، اس سے بہتر اور کوئی کاروبار ہو سکتا ہے؟ میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک دن صحابہ کرام کو فرمایا امت مسلمہ اور پہلی امتوں کا تقابل کرتے ہوئے، کمپیریزن کرتے ہوئے فرمایا قوم یہود نے صبح سے کام مزدوری شروع کی، ظہر تک کی. اللہ رب العزت نے ان کو ایک کی رات، سمجھ لیں 1 درہم 1 پاؤنڈ اس کا معاوضہ دیا. اور قوم نصارہ نے ظہر سے لے کر عصر تک اللہ رب العزت نے ان کو بھی ایک ہی رات 1 درہم
کیا اور امت مسلمان عصر سے مغرب تک، اور ان کو 2 قرات عطا فرمائے۔ دوسری قوموں نے اللہ رب العزت سے ایک قسم کا سوال کیا، یہ کیسے کام ہمارا زیادہ اور مزدوری ان کی زیادہ؟ تو اللہ رب العزت نے فرمایا کیا میں نے تمہاری ویج میں کوئی کمی کی؟ انہوں نے کہا نہیں۔ تو پھر فرمایا یہ میرا فضل ہے، جس کو زیادہ دے دوں عطا کر دوں۔ امت مسلمہ خاتم النبیین رحمت للعالمین سید الانبیاء والمرسلین کے واسطہ سے کام تھوڑا کرتے ہیں، لیکن اللہ رب العزت کی طرف سے عطا بہت زیادہ ہے۔ مجھے بتائیے لیلۃ القدر ایک رات کی عبادت کریں اور ثواب ملے مور دین 80 years 83 عبادت ایک رات اور ثواب ملے ایک رات میں مور دین 83 years کا۔ مجھے بتائیں کہ لیلۃ القدر مسلمان اسلام سے پہلے کسی قوم میں تھے؟ کسی قوم میں نہیں تھے۔ یہ بھی اللہ رب العزت کی عطا ہے اپنے حبیب علیہ الصلوۃ والتسلیم کے واسطے سے۔ جو آیت کریمہ میں نے تلاوت کی، تھوڑی سی اس کی تفسیر تشریح اس موضوع کو آگے کرتے ہوئے، هو الذی ارسل رسولہ، هو الذی، وہ ہوا الذی، وہ ہے، ہوا عربک گرامر میں یہ ضمیر ہے، اور الذی اسم موصول ہے، اور جو عربک گرامر کے اسکالرز ہیں یا طلباء ہیں، اسٹوڈنٹس ہیں، وہ جانتے ہیں کہ دونوں کا تعلق مبہمات سے ہے۔ ہوا وہ، الذی وہ جو دونوں میں ابہام ہے، توشید کی ہے، کلیئر نہیں ہے۔ ضمیر کا ابہام دور ہوتا ہے مرجع سے، جس کی طرف لوٹ رہی ہے، اور الذی کا اسم موصول کا ابہام دور ہوتا ہے اس کے صلہ سے۔ هو الذی ارسل، اللہ رب العزت نے اپنے آپ کو ریکگنائز کیا کہ اللہ وہ ہے، وہ ہے الذی رسولہ بالہدی، جس نے اپنے رسول کو ہدایت کے ساتھ بھیجا۔ بتا دیا مجھے پہچاننا چاہتے ہو تو درے مصطفیٰ پر آ جاؤ۔ اپنا تعارف کرایا، وہ ہے اللہ، وہ ہے جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ رسول کو دیکھو کتنا کریم ہے، اور اس کو بھیجنے والا کتنا کریم۔
رسولہ بالہدی ودین الحق، ہدایت اور دین حق دے کر بھیجا، یعنی اپنی پہچان اللہ رب العزت نے کرائی، اپنا نشان اور پتہ بتایا۔ کون سا؟ جب کوئی شخص کسی کو اپنا عنوان دیتا ہے، اپنا ایڈریس دیتا ہے کہ مجھے لیٹر لکھنا ہے، یا میرے پاس آنا ہے، تو لیٹر میں لکھا کرتے ہیں ایڈریس، کبھی کبھی کیا ہوتا ہے، کیئر آف فلاں کے، کیئر آف فلاں۔ اللہ رب العزت نے فرمایا میرے پاس آنا چاہتے ہو، مجھے پہچاننا چاہتے ہو، مجھے جاننا چاہتے ہو، میں تو وہ ہوں جس نے اس رسول کو بھیجا ہے۔ گویا کہ رسول جو ہے اللہ کے تعارف کا، اللہ کی معرفت کا یہ نشان اور پہچان ہے۔ جس نے رسول کو پہچان دیا وہ اللہ کو پہچان لے گا، جو رسول کے در پر آ گیا وہ اللہ کو پا لے گا، جو رسول کو نہ پا سکا وہ اللہ تک نہیں پہنچ سکا۔ ہمارے شیخ فرمایا کرتے تھے کہ اللہ رب العزت کی معرفت کے اور بھی تو بہت سارے طریقے ہیں۔ اللہ رب العزت نے قرآن مجید فرقان حمید میں فرمایا ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار Indeed, یقینا ان فی خلق السماوات والارض، زمینوں اور آسمان کی پیدائش، واختلاف اللیل والنہار، اور دن اور رات کی ایک دوسرے کے آگے پیچھے لگے رہنے میں، وَالْفُلْكِ الَّتِي تَجْرِي فِي الْبَحْرِ بِمَا يَنْفَعُ النَّاسِ، اور یہ جو کشتیاں ہیں، یہ بحری جہاز ہیں، لوگوں کے فائدے کی چیزیں اٹھا کر چلتے ہیں، پانی کے اوپر چلتے ہیں۔ اور پھر اس نے آسمان سے پانی اتارا من ماء، اور جس کی وجہ سے فَأَحْيَا بِهِ الْأَرْضَ مِنْ بَعْدِ مَوْتِهَا، زمین مردہ ہو چکی تھی، آسمان سے بادلوں سے پانی اتار کر اس کو زندہ کر دیا۔ وَبَثَّ فِيهَا مِنْ كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے جانور اس نے پھیلا دیے زمین پر۔ یہ ساری چیزیں فرمایا لَآيَاتٍ لِقَوْمٍ يَعْقِلُونَ، جو عقل والے، عقل اور شعور رکھتے ہیں، ان کے لیے یہ نشانیاں ہیں۔ کس چیز کی نشانیاں ہیں؟ اللہ کی معرفت۔ اس لیے امام اعظم ابو حنیفہ نے فرمایا تھا کہ اگر بالفرض والمحال اللہ رب العزت اپنے انبیاء کو، اپنے رسولوں کو نہ بھیجتا، تو پھر بھی اللہ کی وحدانیت، اس کا وجود عقل مندوں پر واجب تھا۔ اس لیے کہ ایک چھوٹی فیکٹری جب تک اس کا آپریٹر نہ ہو وہ آپریٹ نہیں ہو سکتی۔ یہ کارخانہ قدرت، یہ زمین و آسمان کا سسٹم، یہ شجر و حجر، شمس و قمر اپنے سسٹم کے مطابق چل رہے ہیں، تو ان کو چلانے والا، ان کو آپریٹ کرنے والا تو کوئی ذات ہے۔ تو سوال یہ تھا
کہ اللہ کی معرفت کی اس کی نشان یہ بھی ہیں، دلیلیں یہ بھی ہیں. تو کیا اللہ کی معرفت کے لیے رسول کے در مصطفیٰ پر آنا کیا ضروری ہے؟ حالانکہ یہ نشانیاں بھی ہیں، زمین و آسمان ہے، یہ سورج چاند ستارے ہیں، یہ ساری چیزیں ہیں. یہ بھی تو اللہ رب العزت کی معرفت کی نشانیاں، پہچان کی نشانیاں ہیں، دلیلیں ہیں اس کے. یاد رکھیے یہ اللہ رب العزت کی معرفت کی نشانیاں تو ہیں. زمین و آسمان، یہ درخت، یہ بلند و بالا پہاڑ، یہ سمندر اپنی وسعتوں کے ساتھ، یہ چاند اور ستارے، یہ سورج، یہ ساری نشانیاں تو ہیں، لیکن یہ خاموش ہیں، بولتی نہیں ہیں. یہ دلیلیں تو ہیں لیکن بولتی نہیں ہیں، بلکہ ایسی ہیں. یہ تھی تو اللہ کی معرفت کی دلیلیں، لیکن لوگوں نے ان کو معبود بنا لیا. انہوں نے روکا نہیں ان کو کہ اے اللہ کے بندوں، ہم تو اللہ کی معرفت کی نشانیاں پہچان پہنچانے والے تھے، تم نے ہمیں ہی معبود بنا لیا. لوگوں نے چاند کو، سورج کو، درختوں کو پوجا پرستش کی، ان کی ورشپ کی. کیا سورج نے کسی کو روکا کہ مجھے کیوں معبود بنا رہے ہو؟ چاند نے روکا. سورج اور چاند یہ مسخر ہیں. سورج اور چاند سے مجھے ایک اور بات یاد آ گئی درمیان میں. مسلمان چاند کے مسئلے میں بڑا جھگڑ رہے ہیں آج کل. اللہ رب العزت فرماتا ہے لا تسجدوا للشمس ولا القمر واسجدوا للہ الذی خلقہم. سورج اور چاند کو نہ پوجو، سورج اور چاند کی ورشپ نہ کرو، بلکہ جس ذات نے ان کو پیدا کیا ہے، ان کو بنایا ہے، اس کی ورشپ کرو، اس کی عبادت کرو. مسلمان اسلام کی ابتدا علم اور معرفت سے ہوئی ہے، اور دین اسلام ایک ایسا مذہب ہے جو لوگوں کو عقل، تدبر، تفکر کی دعوت دے. اللہ رب العزت نے اپنی وحدانیت پر دلائل دیے ہیں. لو کان فیہما آلہۃ الا اللہ لفسدتا، کہ اگر زمین و آسمان میں اللہ کے علاوہ اور بھی زیادہ معبود ہوتے تو زمین و آسمان تباہ و برباد ہو جاتے. یہ زمین اور آسمان کا سسٹم قائم ہونا یہ دلیل ہے اس بات کی کہ اللہ ایک ہے. افلا یتدبرون القرآن ام علی قلوب اقفالها، کیا یہ لوگ قرآن میں غور و فکر نہیں کرتے یا ان کے دلوں پر تالے پڑے ہوئے؟ اور پھر کہیں فرمایا وَلَقَدْ يَسَّرْنَا الْقُرْآنَ لِلذِّكْرِ فَهَلْ مِن مُدَّكِرٍ، کوئی ہے ہماری ان آیات میں، قرآنی آیات میں غور و فکر کرنے والا کوئی ہے؟ ہم نے تو اس کے لیے آسان کر دیا ہے، ایزی کر دیا. شوم قسمت 2-4 سینچری سے امت مسلمہ علوم سے پیچھے رہتے، وگرنہ یاد رکھیں سب سے پہلے سورج اور چاند کی رفتار کو نوٹ کرنے کے لیے مسلمانوں نے رصدگاہیں قائم کی تھی.
رصد گاہی امام غزالی رحمت اللہ علیہ اور دوسرے عظیم اسکالر ابن رشد، کتنا ان لوگوں نے انگریزی سے رصد گاہیں قائم کی گئے اور لوگوں کو عقل دانش کی طرف دعوت دی گئی۔ لیکن مسلمان ابھی تک چاند کے سلسلے میں اختلاف کر رہے ہیں، ہونا نہیں چاہیے۔ سائنس کی تحقیقات اسلام میں کوئی پابندی نہیں لگائی، بلکہ لوگوں کو دعوت دی سوچ کی، غور و فکر کی۔ کہتے ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں آبزرویٹری کا یا سائنس کا سسٹم نہیں تھا۔ حدیث جو پیش کی جاتی ہے اور بہت اچھی حدیث ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا نحن امت امیہ لا نکتب ولا نحسب، ہم ایک امی قوم ہیں، نہ لکھتے ہیں نہ حساب کرتے ہیں۔ صوموا لرؤیتہ وافطروا لرؤیتہ، چاند کو دیکھ کر روزے رکھو اور چاند کو دیکھ کر عید مناؤ۔ اس حدیث کے اندر خود دلیل ہے اس بات کی کہ اگر امت مسلمہ علم اور معرفت میں حساب میں اگر کمال کو پہنچ جائے تو وہ حساب کر سکتے ہیں۔ مجھے بتائیں، اہل شعور یہ سمجھتے ہیں کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کسی کیس کے لیے البینۃ للمدعی والیمین علی من انکر، مدعی جو ہے اس کے لیے ضروری ہے کہ وہ گواہ پیش کرے، اگر وہ گواہ پیش نہیں کر سکتا تو پھر جو مدعا علیہ ہے وہ قسم کھائے۔ یعنی جو ہمارا یہ جوڈیشری کا جو سسٹم ہے اس کے بارے میں میرے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قسم یا گواہ پیش کرے۔ لیکن آپ کے زمانہ میں مجھے بتائیں کہ ڈی این اے ٹیسٹ، ڈی این اے یا اس کے علاوہ اور طریقے کا یا یہ جو کیمرہ سسٹم ہے اس کے ذریعہ سے کیس نہیں چلائے جا رہے، لوگوں کو نہ گواہ ہے نہ قسم ہے، 20 سال کے لیے ان کو جیل میں ڈالا جا رہا ہے ڈی این اے ٹیسٹ کی بنیاد پر۔ کیا نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں یہ تھا؟ نہیں تھا۔ آج کے دور میں ہو گیا، اسلام اس چیز کو نہیں روکتا۔ بہرحال یہ درمیان میں بات آ گئی، میں تو کہہ رہا تھا کہ یہ سورج اور چاند اور ستارے بھی اللہ رب العزت کی وحدانیت کی دلیل ہے، اللہ رب العزت کے وجود کی دلیل ہے، لیکن یہ خاموش ہے، سائلنٹ ہے، بولنے والی نہیں ہے۔ لیکن میرے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ رب العزت کی معرفت کی وہ دلیل ہے جو بولتی ہیں، جو بولتی ہیں، بلکہ یہ دلیلیں جو دامن مصطفیٰ میں آئی تو اللہ رب العزت نے ان کو بھی زبان عطا فرما دی۔ اب اندازہ لگائیے، حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ فرماتی ہے، اور پھر قرآن کی گواہی اقتربت الساعۃ وانشق القمر کہ قیامت قریب آ گئی، اور اس کی پہلی نشانی یہ ہے کہ سورج چاند ٹکڑے میں بٹ گیا۔ اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں، وہ کہتے ہیں کہ یہ حدیث صحیح ہے
اور شیخ محقق شیخ عبدالحق محدث دہلوی سب کانٹیننٹ میں جتنا بھی مکاتب فکر ہے تمام شیخ عبدالحق محدث دہلوی کو اپنا شیخ مانتے ہیں۔ وہ فرماتے ہیں یہ حدیث صحیح ہے اور یہ کوئی بعید بات نہیں ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں مشرکین مکہ نے میرے نبی نے اب میرے نبی سے انہوں نے ان کی صداقت ان کی حقانیت پر دلیل مانگی اور ڈیمانڈ کیا کہ یہ چاند 2 ٹکڑوں میں تقسیم ہو جائے۔ میرے نبی نے اشارے کیا، اشارے سے چاند 2 ٹکڑے ہو گیا۔ اب یہ جو چاند 2 ٹکڑے ہوا ہے یہ اللہ رب العزت کی چاند، یہ دلیل تو تھی وجود کی لیکن خاموش دلیل تھی، اور یہ خاموش دلیل جب میرے نبی کا اشارہ ہوا اللہ رب العزت نے اور اس کو قوت گویائی دی۔ کیوں کہ چاند بول پڑا میں پھٹ گیا ہوں، اس لیے کہ جس اشارے سے پٹا ہوں وہ عام آدمی کا اشارہ نہیں ہے، وہ اللہ کے سچے رسول کا اشارہ ہے۔ اور پھر دوسری دلیل سورت حضرت اسماء بنت امیس رضی اللہ تعالی عنہ، یہ حدیث متعدد حدیث کی کتابوں کے اندر موجود ہے کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر کے مقام پر صحابہ ایک جگہ ہے، وہاں حضرت علی کرم اللہ وجہ الکریم کی گود میں سر رکھ کر آرام فرما رہے ہیں۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی آنکھ کھلی، سورج غروب ہو رہا ہے، پوچھا علی عصر کی نماز پڑھی؟ علی المرتضیٰ نے عرض کیا یا رسول اللہ میں عصر کی نماز نہیں پڑھ سکا۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس وقت ہاتھ اٹھائے اللہ رب العزت کی بارگاہ میں یہ عرض کیا اللہم انہو کان فی طاعتک وفی طاعت حبیبک وفی طاعت نبیک وفی طاعت رسولک۔ اے علی، اے اللہ، یہ علی تیری اور تیرے نبی کی طاعت میں فرما برداری میں تھے، ان کی نماز قضا ہو گئی، فردد علیہ الشمس، سورج واپس لوٹایا جائے۔ میرے نبی نے دعا مانگی اللہ رب، اور اللہ رب العزت اتنا قادر قیوم ہے، ان اللہ علی کل شیء قدیر ہے، اللہ رب العزت کے لیے یہ بات کچھ بھی نہیں۔ حضرت اسماء بنت امیس کہتی ہیں کہ ہم نے دیکھا تھا کہ سورج غروب ہو چکا تھا، ثم طلعت ثم خرجت، پھر نکلا سورج واپس آیا، نبی کے دعا سے سورج واپس آیا، علی المرتضیٰ نے نماز ادا کی، پھر ثم غربت، پھر سورج غروب ہو گیا۔ تو سورج جو غروب ہوا لوگ تو اس کی پرستش کرتے تھے، لیکن سورج نے اپنے قوت گویائی سے بتا دیا کہ میں بول تو نہیں سکتا تھا، لیکن میرے نبی کے ساتھ جب تعلق میرا جڑا تو میں بولنے لگا۔ وہ کیسے بولا؟ اس نے کہا یہ عام آدمی کی دعا نہیں تھی، یہ رسول کی دعا تھی جس کی وجہ سے میں واپس آیا۔ عزیزان گرامی، سورج اور چاند میرے نبی کی دعاؤں سے چاند 2 ٹکڑے ہوا اور سورج واپس آیا۔ میرے نبی کے ساتھ دامن کے ساتھ جب وابستہ ہوئے تو ان کے اندر بھی ایک قسم کی قوت گویائی ہو گئی۔ البتہ یہ ہے کہ میرے نبی اللہ کی معرفت کی وہ نشانی ہے کہ جو بولتے ہیں، جو ناطق ہیں، دلیل ناطق ہیں، اور یہ دلیل غیر ناطق ہیں، بلکہ میرے نبی کے دامن سے ایسی چیزیں جو لگی، اللہ رب العزت نے ان کو بھی قوت گویائی عطا فرما دی۔ ابو جہل آیا نبی کی بارگاہ میں اور کہا اگر آپ سچے نبی ہیں تو بتائیں میرے ہاتھ میں کیا ہے؟
تیرے ہاتھ میں جو چیز ہے وہ بتائے کہ میں کون ہوں۔ اتنے میں وہ کنکریاں لے کر کھڑا تھا اور کنکریوں سے آواز آئی نشہد ان لا الہ الا اللہ وان محمد رسول اللہ، ہم گواہی دیتے ہیں کہ اللہ کے سوا کوئی معبود نہیں، محمد صلی اللہ علیہ وسلم اللہ کے سچے پکے رسول۔ اور یہ قرآن رمضان المبارک کا مہینہ جس میں قرآن مجید نازل ہوا اور یہ کس ذات پر اترا، اور قرآن کے اندر اتنا علوم ہے، اتنا علوم ہے کہ اگر مسلمان آج پھر غور و فکر کرے تو پھر وہی عظمت رفتہ واپس آ سکتی ہے۔ مسلمانوں کا زوال اس لیے شروع ہو گیا ہے یا اس لیے ہوا سوال کہ انہوں نے قرآن مجید کو سمجھنا چھوڑ دیا، اور یہ جو قرآن جس ذات پر نازل ہوا مجھے بتائے ان کی علم اور معرفت کی کیا اس کی انتہا ہو سکتی ہے؟ محمد صلی اللہ علیہ وسلم۔ اللہم صلی علی سیدنا و مولانا محمد وعلی آل سیدنا و اصحاب سیدنا و مولانا محمد وبارک وسلم وصلی علیہ۔ صلی علی محمد، صلی علی نبینا، صلی علی حبیبنا، صلی علی شفیعنا، صلی علی محمد، صلی علی نبینا۔ عزیزان گرامی، ذکر قرآن یہ قرآن میرے نبی پر نازل ہوا اور یہ میسج ہے امت مسلمہ کی طرف، اللہ رب العزت کا پیغام ہے آخری نبی کے واسطہ سے کہ لوگوں قرآن کو سمجھو، قرآن کو سمجھو۔ میں کہا کرتا ہوں یہ تو ایسے بات ہے، آپ میں سے ہمارا کوئی دوست ہو اور وہ زبان جاپنیز جانتا ہو یا جاپنیز زبان والا ہی دوست ہو، ہمارے پاس وہ لیٹر لکھے جاپنیز زبان میں، تو کیا ہم اس کو خط کو لپیٹ کر چوم کر رکھ دیں گے؟ نہیں، بلکہ بھاگیں گے، دوڑیں گے۔ کوئی بندہ ایسا ہے جاپنیز زبان کو جانتا ہے، جب تک اس کو تلاش نہیں کریں گے اور اس سے خط میں جو لکھا ہوا ہے اس سے سمجھیں گے نہیں، اس وقت تک ہمیں قرار نہ آئے گا، نہ سکون آئے گا۔ لیکن قرآن مجید فرقان حمید یہ اللہ رب العزت کا آخری پیغام ہے امت مسلمہ کی طرف، جس کے بارے میں اللہ رب العزت نے فرمایا کنتم خیر امہ اخرجت للناس، اے مسلمانوں تم بہترین امت ہو جو لوگوں کے لیے، لوگوں کو ہدایت کے لیے بھیجی گئی، ظاہر کی گئی۔ آخری پیغام اللہ رب العزت کا، اور وہ پیغام کہ جس کے اندر شفا بھی ہے، علوم اور معرفت بھی ہے، علم اور دانش بھی ہے، ہر چیز ہے، لیکن مسلمان آج اس کو چوم کر رکھ دیتے ہیں اور زیادہ سے زیادہ بڑا اظہار کرتے ہیں کہ قرآن مجید کو ناظرہ پڑھ لیا یا اپنے بچوں کو پڑھوا دیا، وہ سمجھتے ہیں اسلام کا بڑا کام ہم نے کر دیا۔ اصل بات تو تھی قرآن مجید کو سمجھنے کی، اس لیے کہ سب سے پہلی وحی جو میرے نبی پر نازل ہوئی ہے نا،
وہ کون سی ہے؟ اقرا بسم ربک الذی، قرات کی، پڑھنے کی، کیونکہ یہ پڑھنا یہ علم اور معرفت کا ذریعہ ہے۔ عزیزان گرامی، نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی تذکرہ مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم اور ذکر قرآن کی محافل اسی طرح جاری اور ساری رہے گی، اور کائنات آتی رہے گی، جاتی رہے گی، لیکن ایک بات آپ یاد رکھیں، اللہ رب العزت نے وعدہ دیا ہے کہ اس قرآن کی حفاظت اس نے کرنی ہے اور قرآن محفوظ رہے گا، اور اس کی تعلیمات نہیں اللہ رب العزت آگے بڑھائے گا۔ اگر کچھ لوگوں نے قرآن سے منہ بول لیا تو اللہ رب العزت ایک اور قوم کو کھڑا کر دے گا جو حامل قرآن ہوگی اور قرآن کو آگے اس کا پیغام پہنچائے گی۔ اللہ رب العزت کسی شخص کا محتاج نہیں ہے، ساری کائنات اللہ کی محتاج ہے، اللہ کسی کا محتاج نہیں ہے، اور اللہ اگر اپنے قرآن کی، اپنے دین کی خدمت لیتا ہے ہم سے، یہ اللہ کا بہت بڑا کرم ہے۔ اللہ رب العزت جس کو چاہے چن لے اور اس سے اپنے دین کا کام لے، اور یہ ہوگا قرآن کی تعلیمات بڑھے گی، اور اس ملک کے اندر بھی بڑھے گی، پوری کائنات میں بڑھے گی، اور یہ پیغام جائے گا انشاءاللہ۔ امت مسلمہ ایک وقت آئے گا، عروج ہوگا، یہ عظمت رفتہ پھر آئے گی، اور پھر ہم نہ ہوں گے، لیکن بہت ساری قومیں آگے اس قرآن کو آگے لے کر چلے گی، یہ پیغام آگے بڑھتا رہے گا، کیونکہ اللہ رب العزت نے فرمایا اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، کہ ہم نے ہی قرآن کو نازل کیا ہے اور اس کی حفاظت کا ذمہ ہمارے ہے۔ دعا ہے اللہ رب العزت ہماری ان ملفوظات کو اپنی بارگاہ میں مقبول و منظور فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔ دعا کرتے ہیں یا رب العالمین، اگر آج کی رات، یہ بھی تو احتمال ہو سکتا ہے نا، لیلۃ القدر کی رات آج کی رات ہو، کیونکہ میرے نبی نے فرمایا کہ لیلۃ القدر کو تلاش کرو آخری عشرہ کی تاک راتوں میں۔ آج 29 کی نائٹ ہے، 29 کی، اور بہت سارے لوگ جو اعتکاف کی صورت میں بیٹھے ہیں، اور وہ بھی اس لیے بیٹھے ہیں کہ ان کو لیلۃ القدر مل جائے۔ ہم سارے اس چیز کے لیے متمنی ہیں، یہی آرزو کرتے ہیں، اے اللہ ہمیں لیلۃ القدر کی برکات سے نواز دے، یا رب العالمین ہمیں نیکی کی توفیق عطا فرما۔ ایک مرتبہ پھر اس رمضان المبارک کی پھر وہ برکات حاصل کرنے کی توفیق عطا فرمانا۔ ہم یہ دعا کرتے ہیں، رمضان مبارک کی خدمت میں کہتے ہیں کہ ہم کما حقہ رمضان مبارک کی وہ عزت و احترام قدر نہ کر سکے، لیکن یہ امید ضرور کرتے ہیں کہ اے رمضان مبارک اللہ رب العزت کی بارگاہ میں ہماری سفارش ضرور کرانا۔ اے اللہ ہمارے گناہ معاف فرما دے، جہنم کی آگ سے ہمیں بچا لے، ہمیں دین مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ کامل وابستگی عطا فرما، اور دین مصطفیٰ کی خدمت کی توفیق عطا فرما، دین و دنیا کی بھلائیاں عطا فرما۔ ہر ایک کو جتنے بھی احباب موجود ہیں ان کو اپنی نعمتوں سے مالا مال فرما دے۔ وصلی اللہ تعالی علی خیر خلقہ ونور عرشہ سیدنا و مولانا محمد و آلہ و صحبہ اجمعین۔